جملہ حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی فضل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جمیعا واقامہ یوم القیامۃ للمذنبین المتلبسین الخطائین الحالکین شفیعا وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی کل من هو مقبول مرضی لدی صلاة تبقى وتدوم بدوام الملک الحی القیوم واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا مولانا محمد عبدہ ورسولہ بالہدی ودین الحق ارسلہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین بارک وسلم ابدا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب بدوائها وفي الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وآلہ وصحبہ دائما ابدا۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذبیہ وآلہ ابد الظہور وکرما۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ بے شک سبحان اللہ۔ سر توئی سرور توئی سرا سر و ساما توئی جا توئی جانا توئی جارا قرار جا توئی۔ تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا، اور تیرے ٹکڑوں سے پلیں غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں سے پلیں غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع۔ سبحان اللہ۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ سبحان اللہ۔ جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، اور واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا۔ سبحان اللہ۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ سبحان اللہ۔ اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ سبحان اللہ۔ اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، اور سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف۔ تمام کتب جو ہیں وہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، مکہ شریف حاضر ہوتے ہیں، اور سرکار غوث اعظم کا معاملہ یہ ہے کہ سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در بالا تیرا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کعبہ کرتا ہے طواف در بالا تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا۔ سبحان اللہ۔ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ سبحان اللہ۔ شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، اور تجھ سے در در سے صد سے ہے مجھ کو نسبت۔ اعلیٰ حضرت اپنی نسبت
बारगाह क़ुद्स पाक से अपनी निस्बत का इजहार यूँ करते हैं कि तुझसे दर से सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, सुभान अल्लाह, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, और ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा, सुभान अल्लाह, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा, और मुहिउद्दीन गौस हैं और ख्वाजा मुइनुद्दीन है, वाह, मुहिउद्दीन गौस हैं और ख्वाजा मुइनुद्दीन है, ऐ हसन सुना हो महफूज अकीदा तेरा, सुभान अल्लाह, ऐ सुभान हसन अल्लाह, सुना हो महफूज अकीदा तेरा। सुभान अल्लाह, फिर पढ़िए अल्लाह रब्बा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़हब अहले सुन्नत व जमाअत जिसकी पहचान सरकार गरीब नवाज के हिंदुस्तान में मसलक आला हज़रत के नाम से होती है, बेशक इस पर सख्ती से कायम रहें, बद मज़हबों की सोहबत से बचें, सुलह कुल्लियत से बचें, नमाज रोज़ा हर फ़र्ज़ वाजिब को उनके वक्तों पर अदा करें। शरीयत मुत्तहरा का रास्ता बहुत आसान है, इस दीन में तंगी नहीं, दीन आसान है। बेशक पहले सुन्नत अहले जन्नत, इत्दाल वाला मज़हब है, इफ़रात तफरीत से पाक है। अल्लाह के हुक्म अदा करने हैं, साथ ही साथ अल्लाह के बंदों के हुक्म भी अदा करने हैं। अल्लाह ताला अपना हक़ चाहे हिसाब ले चाहे माफ़ फरमाए, और अरहमुर राहिमीन अपने गुनाहगार बंदों पर करम फरमाता है, माफ़ फरमा देता है, मगर बंदों के हुकूक में उसने ये मामला फरमाया है कि जिसका हक़ आता होगा वही माफ़ करेगा तो माफ़ होगा। और यहाँ माफ़ कराना भी आसान है, अदा कराना भी आसान, अदा करना भी आसान है, अदा नहीं कर पा रहे तो माफ़ कराना भी आसान है। वहाँ तो अपने माँ बाप भी नहीं छोड़ेंगे, वो भी अगर उनका हक़ औलाद पर आता होगा तो उससे झड़क करके, उससे मार करके अपने हकूक़ के बदले उसकी नेकियां लेंगे। नफसी नफसी का आलम होगा, हर शख्स हाय मेरी जान, हाय मेरी जान। वहाँ माँ एक लौते से भागेगी, बेटा बाप से भागेगा, बाप बेटे से भागेगा। सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ऐसी है कि जो हमारे वहाँ काम आएगी। बेशक यहाँ भी हमारे वो काम आते हैं, बल्कि ये सब कुछ उन्हीं के सबसे तुफ़ैल है। बेशक हक साहिब औलाद के सबसे तुफ़ैल है कि होते कहाँ खलील बिना काबा व मिना, वाह, होते कहाँ खलील बिना काबा व मिना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर के। सुभान अल्लाह, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। सुभान अल्लाह, तो जितना हमारे दिलों में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होगी उतना ही हमारा ईमान कामिल होगा। बेशक हक उस मोहब्बत का तकाजा ये है कि हम उनके हलाल किए हुए को हलाल जाने, उनके हराम किए हुए को हराम जाने। जिस चीज़ को फरमाया ये करो वो करो, जिससे मना फरमाया उससे बचो। बेशक तफसीर ने जो आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया, उसका तर्जुमा ये है कि ये नबी जो तुम्हें दे वो लो, और जिससे मना फरमाए उससे बाज रहो। बेशक कानून शरीयत खुद भी पढ़िए, तालीम की कोई उम्र नहीं। गहवारे पालने से लेकर के कब्र तक, जब तक मौत नहीं आई है, बंदे की तालीम का ज़माना है। हर वक्त वो सीखता रहता है। पढ़ने में शर्म नहीं होना चाहिए, बल्कि एक वक्त निकाल करके पढ़ने की आदत डालिए, पढ़ना शुरू कीजिए। हम खुद पढ़ेंगे, हम खुद सही होंगे तो हमारे बच्चे भी सही होंगे। बेशक हमारे घरों का माहौल, अगर घर में माँ बाप घर वाले नमाजी हैं तो बच्चे भी नमाजी होते हैं। बेशक अगर घर वाले रोज़गार हैं, रमज़ान के रोज़े रखते हैं तो बच्चे भी रोज़े रखते हैं, बल्कि ज़िद करके बेसही के रोज़े रखते हैं।
چھوٹے چھوٹے بچے 2.5 سال کے 3 سال کے دیکھتے ہیں اپنے بڑوں کو نماز پڑھتے ہوئے، تو وہ بھی مصلی بچھا کر کے ویسے ہی نماز پڑھتے ہیں، ویسے ہی سجدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسا اپنے بڑوں کو بچہ دیکھتا ہے ویسا ہی ماحول کرنے، جیسا ہمارا ہوتا ہے ویسے ہمارا بچہ نکلتا ہے۔ بے شک نیک اولاد چھوڑ کے جاؤ گے تو وہ جو نیک عمل کرے گا اس کا ثواب اسے تو ملتا ہی ہے، اس کے اصول میں اس کے باپ دادا پردادا تمام اوپر تک سب کو ثواب پہنچتا ہے، اور کسی کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ بے شک سبحان اللہ۔ لہٰذا خود بھی نیک عمل کر کے اپنے مرحومین کو اپنے باپ دادا کو ثواب پہنچاؤ، اور جب ہم خود نیک ہوں گے، ہم خود نیک عمل کی طرف آئیں گے تو ہمارے بچے بھی ہماری دیکھا دیکھی اسی راہ پر آئیں گے۔ بے شک ہم نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے وہ بڑے بڑے یہ جو اسپیکر اس کو ڈی جے بولتے ہیں، گانا بج رہا ہے، گاڑی گزر رہی ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ ناچ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں ناچ گانے کا ماحول ہے، تو جیسا ماحول وہ دیکھ رہا ہے، اور جہاں نعت شریف وغیرہ پڑھتے ہیں، قرآن کریم پڑھتے ہیں، وہاں پہ چلتی ہے سیدھی چلتی ہے، تو وہاں کے چھوٹے چھوٹے بچے نعت شریف پڑھتے ہیں اور قرآن کریم یاد کرتے ہیں، اس کی آیتیں پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں۔ یہ ہمیں طے کرنا ہے کہ ہم کو کیسی اولاد چھوڑ کے جاتی ہے۔ مرنا تو سب کو ہے، کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ ہمیں اسی کی زندگی لکھا کے لایا، سب کو مرنا ہے۔ کامیاب وہ ہے جو ایمان کے ساتھ ہے، بے شک جو ایمان کی عبادت کرنی ہے، اور جھوٹ، غیبت، چوری، زنا، لواطت، شراب خوری، جوا، تمام چیزیں ان سے بچنا۔ بے شک سچ بولنے کی عادت ڈالو۔ موبائل کے دور میں بندہ کہیں ہوتا ہے کہیں بتاتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں۔ جھوٹ بولنے کے بارے میں حدیث میں آیا کہ ایسی سب بدبو منہ سے اٹھتی ہے، جھوٹ بولنے والے جب وہ جھوٹ بولے فرشتہ ایک میل دور ہٹ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جھوٹ سے بچیے۔ ایک صاحب شراب کے عادی تھے، باہر گئے حضرت صلی اللہ تعالیٰ وسلم، ان کی شکایت کی گئی، تو سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ان سے فرمایا، ان سے یہ نہیں فرمایا کہ شراب نہ پینا، بلکہ فرمایا کہ جھوٹ مت بولنا۔ انہوں نے وعدہ کر لیا۔ یہ فرماتے کہ شراب مت پینا، تو ایک دم ان پر گرا گزرتا کیونکہ عادت لگ چکی تھی۔ یہ فرمایا کہ جھوٹ مت بولنا۔ چلے آئے۔ اب جب شراب کی طرف بڑھتے تو یہ خیال آتا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جھوٹ مت بولنا۔ اب کہیں انہوں نے مجھ سے سوال کر لیا کیا تم نے شراب پی، تو میں کیا جواب دوں؟ یہ خیال آتا تھا، اس طریقے سے ان کی شراب چھوڑ گئی۔ شرابی مسلمانوں نے دام بڑھائے شراب کا، بہت مسلمان شراب پی رہا ہے۔ جو دنیا کی شراب پیے گا اسے آخرت کی شراب نہیں ملے گی، جنت کی شراب نہیں ملے گی۔ جنت کی شراب پینا ہے تو دنیا کی شراب سے بچنا ہوگا۔ ام الخبائث، تمام برائیوں کی ماں۔ حدیث میں فرمایا ام الخبائث، تمام برائیوں کی ماں۔ کیسے ام الخبائث ہے اس کا بھی ذکر حدیث میں ہے۔ ایک شخص بڑا عبادت گزار تھا، بڑا عابد تھا، ایک عورت اس پر فدا ہو گئی، تو اس نے اس کو بہانے سے بلایا کہ گواہی دینے کے لیے اپنی خادمہ کو بھیجا کہ اس کو بلاؤ کہ گواہی دے۔ وہ شخص آیا، جس دروازے کو پار کرتا وہ خادمہ وہ دروازہ لاک کر دیتی۔ ہوتے ہوتے جب اس عورت کے پاس پہنچا تو وہ عورت ہے وہاں، ایک لڑکا ہے وہاں، اور شراب کا پیالہ۔ اس عورت نے اس کو کہا کہ یا تو مجھ سے زنا کر، یا اس لڑکے کو قتل کر دو، یا یہ شراب کا پیالہ۔ اس عابد نے، اس عبادت گزار نے سوچا کہ سب سے زیادہ ہلکا کام یہی ہے کہ شراب پینا، اس لڑکے کو قتل کرنے سے یا اس عورت سے حرام کاری کرنے سے۔ تو اس نے کہا کہ شراب کا پیالہ پلا دے۔ تو خادمہ نے اس کو شراب کا پیالہ پلایا،
تو اس نے کہا کہ اور پلا، پیتا گیا، نشہ چڑھتا گیا، لڑکے کو بھی قتل کیا اور اس عورت کے ساتھ بھی حرام کام کیا۔ ایسے ہے یہ ام الخبائث، تمام برائیوں کی ماں۔ شراب سے بچو کہ جہنمیوں کا پیر شرابیوں کو پلایا جائے گا۔ جس وقت بندہ چوری کرتا ہے، جس وقت بندہ شراب پیتا ہے، جس وقت بندہ زنا کرتا ہے، اس وقت ایمان نکل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے، آمین۔ ہر گناہ گار کی توبہ قبول ہے، توبہ کریں وہ جو ایسے فعل میں جن سے مرتکب ہے، جو ایسے فعل کے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ اور سچی توبہ جو ہے وہ ندامت ہے کہ اب اس کی طرف لوٹنا نہیں، اس کی طرف جانا نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں ایک صاحب حاضر ہوئے اور انہوں نے بارگاہ اقدس میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے لیے زنا حلال فرما دیجیے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ حکم فرمائے میں اسے گستاخ کی گردن مار دوں، منع فرمایا۔ ان صاحب کو اپنے قریب کی، یہاں تک کہ زانو ارادت سے ان کے زانوں مل گئے، گھٹنے سے گھٹنے ملا دیا اور فرمایا کہ تو یہ پسند کرے گا کہ کوئی تیری ماں سے زنا کرے؟ عرض کی نہ۔ فرمایا تیری بہن سے زنا کرے؟ عرض کی نہ۔ فرمایا تیری پھوپھی سے؟ عرض کی نہ۔ فرمایا تیری خالہ سے؟ عرض کی نہ۔ فرمایا کہ تو جس سے زنا کرے گا وہ بھی کسی کی بہن، کسی کی پھوپھی، کسی کی خالہ، کسی کی ماں ہو۔ اور ان کے سینے پر دست مبارک پھیر دیا، فرمایا کہ الہی اس کے دل سے زنا کی محبت نکال دیا۔ وہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں اس وقت بار اٹھا وہاں سے، جب میں پہنچا تھا تو میرے زنا سے زیادہ مجھے کوئی چیز محبوب نہیں تھی، اور جب میں بارگاہ اقدس سے اٹھا ہوں تو اس سے زیادہ محبوب چیز مجھے کوئی نہ تھی۔ سرکار گرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم لوگ اگر اس وقت اسے قتل کر دیتے تو جہنم میں جاتا۔ اس طریقے سے ان کی ہدایت فرمائی۔ یہ دین آسان ہے، شراب حرام ہے، حرام سے بچو، حرام کاری سے بچو، حلال کھاؤ، اپنے بچوں کو حلال کھلاؤ۔ حلال میں برکت ہے، حرام میں برکت نہیں ہے۔ بے شک۔ جب اہل سنت و جماعت بولا جاتا ہے تو پوری دنیا میں امام اعظم ابن ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلدین، جو ہم لوگ حنفی کہلاتے ہیں، امام ابن شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شافعی کہلاتے ہیں، امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلدین حنبلی کہلاتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مذہب حنبلی کو کمزور ہوتے دیکھا تو اس پر فتویٰ دیا، اور امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلدین مالکی کہلاتے ہیں۔ یہ چار مذہب ہیں، یہ چار مسلک ہیں اہل سنت و جماعت، انہی میں منحصر ہیں۔ ان کے علاوہ پانچواں کوئی نہیں پوری دنیا میں۔ بے شک۔ اہل سنت اور اہل سنت کو سرکار غریب نواز کے ہندوستان میں مسلک اعلیٰ حضرت کے نام سے پکارا جاتا ہے، اس لیے کہ تمیز ہو جائے کہ کون غوث و خواجہ والا ہے، کون نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے والا ہے، کون ان کا عاشق ہے اور کون ان کا گستاخ ہے۔ اس لیے مسلک اعلیٰ حضرت اس کا نام لیا جاتا ہے۔ بہت لوگ تو کہتا ہے کہ حنفی مسلک کا اپڈیٹڈ ورژن ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، بلکہ جو تعریف اہل سنت و جماعت کی ہے وہی تعریف مسلک اعلیٰ حضرت کی ہے، کیونکہ اہل سنت و جماعت ہی کو پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ بے شک۔ اس میں ہم لوگ پیروی کرتے ہیں کس کی؟ فقہ حنفی کی۔ یہی ہندوستان میں بعض ایسے لوگ پیدا ہوئے جو چاروں اماموں میں سے کسی کی پیروی نہیں کرتے، بلکہ جو ان کی پیروی کرتا ہے انہیں معاذ اللہ کہتے ہیں یہ تو مشرک ہے۔ وہ ڈائریکٹ حدیث پر عمل کرتے ہیں، وہ اتنے زیادہ قابل ہیں کہ ڈائریکٹ حدیث سے مسئلہ نکال لیتے ہیں۔ یہاں اہل سنت میں چار امام ہیں، چار اسکول ہیں فقہ کے،
ایک ایک حرف ایک ایک لفظ پر علماء میں اختلاف ہے۔ قرآن کریم اگر حدیث نہ ہو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہ ہو تو قرآن کریم کسی کو سمجھ میں نہ آئے، اور احادیث نہ ہو تو ائمہ نہ سمجھیں، اور ائمہ نہ ہو تو علماء نہ سمجھیں۔ لہٰذا یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو اس کو توڑتا ہے وہ گہرے کنویں میں جا کے گرتا ہے، گمراہی کا پھاٹک اس کے لیے کھلا رہتا ہے۔ ہم یہ نہیں ہو سکتا کسی مسئلے میں ہم حنفی مسلک کا ساتھ اختیار کر لیں، کسی مسئلے میں اپنی مطلب سے امام شافعی کا موقف اختیار کر لیں، ایسا نہیں ہے۔ جو حنفی ہے وہ فقہ حنفی پر عمل کرے، اس سے ادھر نہیں جائے گا۔ تو وہ جو دوسرے غیر مقلد کہلاتے ہیں وہ سیدھے حدیث میں نہیں، وہ بخاری کہنے والے، ترمذی کہنے والے، مسکات کہنے والے، وہ ڈائریکٹ حدیث سے مسئلہ نکالتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ استنجا کرتے وقت پورب اور پچھم کی طرف منہ مت کرو، حدیث۔ اب ہندوستان میں کس طرف ہے قبلہ؟ بولیے۔ اور دوسری حدیث ہے کہ قبلے کی طرف نہ پیٹھ کرنا ہے استنجے کے وقت میں، نہ منہ کرنا ہے۔ ایک حدیث ہے نہ پورب پچھم کی طرف استنجے کی طرف منہ کرنا ہے، اور دوسری حدیث ہے قبلے کی طرف نہ پیٹھ کرنا ہے نہ منہ کرنا ہے۔ ہندوستان میں کس رخ پر قبلہ ہے، وہ کس رخ پر نماز پڑھتے ہیں؟ بولیے بولیے زور سے۔ نہیں جانتے، نماز نہیں پڑھتے ہیں کیا؟ بولو بھائی، پچھم کی طرف پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں؟ قبلہ پچھم کی طرف ہے، اور حدیث ہے کہ پورا پچھم کی طرف منہ مت کرو، قبلے کو طرف نہ منہ کرو نہ پیٹھ کرو، نہ پورا پچھم کی طرف منہ کرو نہ پیٹھ کرو استنجے کے وقت میں۔ ایسے وقت میں ائمہ کی ضرورت پڑتی ہے، وہ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو حدیث آئی تو یہاں پر یہ ہے کہ جس طرف کا قبلہ ہوگا، کہیں قبلہ دکن کی طرف ہے، کہیں اتر کی طرف ہے، ہمارے یہاں پچھم کی طرف ہے، انگلینڈ والوں کے لیے پورب کی طرف ہے۔ پوری دنیا میں مدینہ شریف والے جب نماز پڑھتے ہیں تو دکن طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں کہ ان کا قبلہ دکن طرف پڑتا ہے۔ تو ڈائریکٹ حدیث پڑھنے والے سے مسئلہ نکالنے والے کیا کرے گا؟ ایسی جگہ پھنستا ہے۔ یہاں ایسی جگہ ائمہ کی ضرورت پڑتی ہے، لہذا یہ سب جو ہے شیطان کا کھیل ہے۔ اسلام کو کمزور کرنے کے لیے نئے نئے مذاہب دشمنان اسلام نے پیدا کیے، انہوں نے اس کی فنڈنگ آج بھی کرتے ہیں، آج بھی پیسہ آتا ہے، باہر سے پیسہ آتا ہے، اور ایسے ایسے مذہب چل رہے ہیں، ایسی ایسی گمراہی والے مذہب چل رہے ہیں کہ جن کو جہاں سے شروع ہوئے تھے وہیں ختم ہو جانا چاہیے تھا، مگر پیسے کے زور پر وہ مذاہب چل رہے ہیں، دور دور تک پہنچ رہے ہیں۔ مذہب اہل سنت اپنی حقانیت کی بنا پر زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ تو اہل سنت کے مذہب پر سختی سے قائم رہنا ہے، ادھر ادھر کہیں نہیں جانا، اعتدال والا مذہب ہے۔ ایک جماعت کھڑی ہوئی جو صحابہ کے گستاخ ہوتے ہیں اور اہل بیت کے چاہنے والے بنتے ہیں، اہل بیت کا نام لیتے ہیں، وہ رافضی کہلاتے ہیں۔ دوسری جماعت کھڑی ہوئی جو اہل بیت اطہار کے گستاخ ہو گئے اور صحابہ کے نام لینے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ خارجی کہلاتے ہیں۔ اہل سنت اہل بیت کی بھی بات بھی کرتے ہیں، ان کے بھی عاشق ہیں، اور صحابہ کا نام بھی لیتے ہیں، صحابہ کے بھی عاشق ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، فطرت رسول اللہ نجم ہے اور ناؤ ہے، فطرت رسول اللہ۔ نجم کہتے ہیں ستارے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں، جس کی پیروی کرو گے فلاح پاؤ۔ اور اپنے اہل بیت اطہار کے لیے فرمایا کہ سفینہ نوح علیہ السلام کی مانند ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے جیسے ہے کہ جو اس میں سوار ہو گیا نجات پا گیا۔ تو کشتی جب سمندر میں چلتی ہے
تو ستاروں کے دیکھ کر کے اپنی سمت طے کرتی ہے. ہم لوگ اسی طریقے سے چلائی جاتی تھی کشتی. اسی کو فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے فطرت رسول اللہ. رشی پڑھی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذبیہ وآلہ ابد الدہور مکرم. مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا. تمام اگلے پچھلے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، دوبارہ اٹھیں گے اپنی اپنی قبروں سے اور میدان محشر کی طرف دوڑیں گے. سب اکٹھے ہوں گے وہاں. مومن کو اس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، کافر کو اس کے بائیں ہاتھ میں پیٹھ کی طرف سے ہاتھ توڑ کر کے باہر نکالا جائے گا اور اس کے ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا. ہمارے دائیں اور بائیں کاندھے دو فرشتے رہتے ہیں، کرامن کاتبین انہیں کہا جاتا ہے. دائیں والے نیکیاں لکھتے ہیں اور بائیں والے جو ہم سے برائیاں ہوتی ہیں اللہ محفوظ رکھے وہ لکھتے ہیں. تو ہر جان اس روز جو اس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ دیکھے گی اور جو اس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ دیکھے گی. میزان قائم ہوگی. 50,000 برس کا دن ہے. اللہ اکبر. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں تمام امتی سارے حضرت آدم علیہ السلام کی امت سے لے کر کے اس امت تک کے تمام لوگ اگلے پچھلے سب اکٹھا ہوں گے. جتنے انسان ہیں سارے وہاں اکٹھا ہوں گے. آدھا دن گزر جائے گا اور پریشان ہوں گے سب. سورج سر پر ہوگا کہ کس کے پاس جائیں گے. آج کون ہماری سفارش کرے گا، آج کون ہماری شفاعت کرے گا. حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں گے. آپ فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، کہیں اور نہیں. ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام درجہ بدرجہ ہوتے ہوئے جب سب سے اذهبوا الی غیری سنتے ہوئے جب بارگاہ اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوں گے تو فرمان عالی شان ہوگا انا لہا. کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری. میرے حبیب کے لب پر انا لہا، میرے حبیب کے لب پر انا لہا ہوگا. اللہ تعالیٰ چاہتا عدل سے واقف ہے اللہ تعالیٰ کہ اس کا کون بندہ جنتی ہے اور کون بندہ جہنمی ہے. تو جب بندے کو اللہ کا وعدہ پہنچتا تو جہنمی جہنم پہنچا دیا جاتا، جنتی جنت پہنچا دیا جاتا. کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی کس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. آج کوئی انتقال کرتا ہے تو اس کو لے کر کے جاتے ہیں، دفن کر کے آتے ہیں. قبر میں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس پر عذاب ہو رہا ہے، کہ اس پر ثواب ہو رہا ہے. وہاں سب پہ آیا ہو جائے گا، سب کے چہرے بتا دیں گے کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے. کھل جائے گا سارا معاملہ. تو اللہ تعالیٰ جنتی کو جنت میں بھیج دیتا، جہنمی کو جہنم بھیج دیتا. میدان محشر میں سب کو اگلے پچھلے تمام سب کو اکٹھا کیا جائے گا. کیا معاملہ. ہم تو مانتے ہی الحمدللہ اہل سنت اہل جنت، یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے ہم لوگ تو مانتے ہی ہیں. یہاں بھی مانتے ہیں اور انشاءاللہ وہاں بھی مانیں گے. اور جو ان کے عشق میں سرشار تھے انہوں نے یار یہ تمنا کری کہ جو خدمت اقدس میں جو فرشتے ہوں گے، جو ملائکہ حاضر ہوں گے، وہ ہم سے یوں ارشاد فرمائے، وہ ہمیں یہ حکم دیں کہ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو. اور محشر میں تو آمد یقینی ہے، آئیں گے ہی. وہ انہی کی شان دکھانے کے لیے تو محشر کا انعقاد کیا ہے. انہی کی شان دکھانے کے لیے اس بزم کا انعقاد کیا گیا ہے.
فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی، ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی، تو ان کا تو آنا یقینی ہے۔ تو یہ کاش کیسا، بہت لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں اپنی لاعلمی کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، اور کچھ لوگ مکاری میں بھی کرتے ہیں، جانتے ہیں لیکن مکاری میں کرتے ہیں، بولے سامنے والا تھوڑا جانتا ہے، اس کو برگلانے کے لیے جو خناس ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں ایسے۔ تھا انہوں نے یقین نہیں، یہ کاش کہہ رہے ہیں اتنے بڑے عاشق رسول ہیں، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، تمام اگلے پچھلے ان کی شوکت پر لاکھوں سلام بھیجیں گے، سب ان کی نعت پڑھیں گے وہاں۔ یہ کاش کا جو کاش ہے، جو تمنا ہے جو کر رہے ہیں، جو آرزو ہے، وہ اس تیسرے مصرعے میں ہے۔ اس کا جواب ہے کہ کاش مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں رہا رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ارے رضا سنا تمہارا وہ سلام بڑا دنیا میں پڑھا جاتا تھا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ یہ عرض کر رہے اعلیٰ حضرت کہ میدان محشر میں مجھ سے بارگاہ اقدس میں جو خدمت میں حاضر ہوں گے جو ملائکہ، وہ مجھے یہ حکم فرمائے گا اپنا وہ مشہور زمانہ سلام سنا۔ درشی پڑھیے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبادت بھری بھری۔ بہت لوگ ابھی آ رہے تھے، کلام پڑھ رہے تھے لوگ، تو اس میں لوگ نظرانہ دے رہے تھے کلام پڑھنے والے کے لیے، تو کسی کے ہاتھ میں 2 انگوٹھیاں تھیں، کسی کے ہاتھ میں 3 انگوٹھیاں تھیں، کسی کے ہاتھ میں لوہے کی چھلا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مرد کے لیے صرف چاندی کی انگوٹھی جائز فرمائی ہے، لوہا، تانبا، پیتل، سونا، کوئی دھات اس کو جائز نہیں، صرف چاندی کی 1 نگ کی انگوٹھی جو 4.3 گرام سے اوپر چاندی نہ ہو۔ نگ کا وزن جتنا چاہے وہ نگ کا وزن اس میں شامل نہیں، 1 نگ کی انگوٹھی چاندی، 2، 4، 5 انگوٹھیاں نہیں پہننی ہے۔ لوہا کی بالی، کڑا، بریسلیٹ، آج کل وہ سب چل رہا ہے، یہ سب نہیں پہننا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں پر اسے حرام فرمایا ہے۔ عورتیں بھی لوہا، تانبا، پیتل نہیں پہنیں گی، ان کے لیے منع ہے، حرام فرمایا گیا ہے۔ سونا چاندی جتنا چاہے پہنے۔ خوشی پڑی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذریہ وآلہ عبادت بھری وکرم۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ ایسی بڑی بارگاہ ہے کہ کسی کو جو مرتبہ جس کو ملتا ہے ولایت کا یا اسے کہیں کا خود مقرر فرمانا ہے، وہ آپ کی بارگاہ سے انتخاب کیا جاتا ہے۔ غوثیت کبریٰ پر آپ فائز ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نائب ہیں، بہت بڑی بارگاہ، کوئی خانقاہ ایسی نہیں، کوئی سلسلہ ایسا نہیں جو آپ کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش نہ کرتا ہو۔ راج کے شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، راج کے شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا۔ اور ہندوستان کی سب سے بڑی بارگاہ سرکار غریب نواز کی بارگاہ، اور جب بھی ہندوستان کھولا جاتا ہے سرکار غریب نواز کا ہندوستان، تو آج کا موجودہ نقشے پر نظر آنے والا ہندوستان نہیں، بلکہ اس وقت کا ہندوستان جس وقت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواجہ غریب نواز کو یہاں کی سلطنت عطا فرمائی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو دینے والے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لینے والے ہیں سرکار غریب نواز، کون ظاہر کر سکتا ان کی حکومت کو؟ ہم خواجہ کے ماننے والے ہیں،
ہمیں ان کے ملک میں کوئی ڈر نہیں، کسی شریعت کا، کسی ظالم کا کوئی ڈر نہیں۔ انشاءاللہ مسلمان یہاں امن و چین کے ساتھ میں رہتے رہیں گے، رہتے آئے ہیں اور رہتے رہیں گے۔ تو سب سے بڑی بارگاہ ہے سرکار غریب نواز کی ہندوستان میں، اور سرکار غریب نواز سر قم تسلیم کرتے ہیں سرکار غریب غوث اعظم کی بارگاہ میں۔ تو سرکار غوث اعظم نے فرمایا اپنے رب کے حکم سے کہ قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے۔ تو جن کی فضیلت منصوص ہے یعنی صحابہ کرام اور تابعین نظام، ان کے علاوہ جتنے ہیں سب نے اپنی گردنیں جھکا دی اور آپ کا قدم مبارک اپنی گردنوں پر لیا۔ اب جب گردن جھکا دی اور قدم مبارک جب گردن پر ہے تو ظاہر سی بات ہے نظر نیچے ہے، اوپر تو اٹھے گی نہیں، اس طریقے سے سر خم ہے۔ تو آپ کے سر مبارک کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ تو سرکار غریب نواز خراسان میں اس وقت ریاضت میں مشغول تھے۔ آپ نے جب سنا، جب آپ نے بغداد شریف میں یہ فرمایا ہے تو سب تک وہ آواز پہنچی۔ کیسا وہ نیٹ ورک تھا، کیسا وہ کنیکشن تھا کہ بغداد شریف میں فرما رہے ہیں۔ آج ہم لوگ یہ موبائل استعمال کرتے ہیں، بہت کہیں دور امریکہ افریقہ کہیں سے بھی بات کر لیتے ہیں اس کے ذریعے۔ اس کے لیے ایک نیٹ ورک چاہیے ہوتا ہے جس کے ذریعے آج یہ سہولت ہم لوگوں کو حاصل ہے کہ ہم بات کر لے رہے ہیں۔ وہ کیسا اعلیٰ نیٹ ورک ہے، روحانی نیٹ ورک ہے کہ آپ نے بغداد شریف میں فرمایا اور پوری دنیا میں آواز پہنچی فوراً کے فوراً، اور انہوں نے سرکار غریب نواز جو خراسان کی پہاڑ میں اپنی گردن جھکا دی اور فرمایا بل علی راسی، عرض کیا بل علی راسی بل عینی، بلکہ میرے سر پر اور میرے آنکھ پر۔ شہزادہ اعلیٰ حضرت تاجدار اہل سنت حضور مفتی اعظم ارشاد سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں، یہ دل یہ جگر یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ دل یہ جگر یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، سبحان اللہ سبحان اللہ، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ بہت بڑی بارگاہ ہے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب خواجہ صاحب کی بارگاہ میں آ گیا تو سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچ گیا، تو سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں آ گیا وہ مولا علی کی بارگاہ میں پہنچ گیا، اور جو مولا علی کی بارگاہ میں آ گیا وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے دامن سے وابستہ ہو گیا، اور جو ان کے دامن میں آ گیا تو معاملہ یہ ہے کہ ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، سبحان اللہ، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ، ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں سبحان اللہ سبحان گے، اللہ، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ وہ ادھر ادھر کی کسی کی بات میں نہیں آنا ہے۔ انسان کے بھیش میں بھی شیطان کرتے ہیں جی جو ہمارے ایمان کی فراق میں ہمارا ایمان لوٹنا چاہتے ہیں۔ جی، ایمان کی حفاظت کیجیے، اہل سنت کے مذہب پر سختی سے قائم رہیے، آمین، کہیں بھی ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی منزل، ہر مومن کی منزل جنت ہے۔ بے شک، جس کو جنت میں جانا ہے اس کو سچے طور سے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا ہو جانا ہے، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے۔ بے شک، بے شک، بے شک، دنیا میں کھو جانے کا حکم نہیں فرمایا گیا، کہ فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر کی طرح، بے شک، کہ مسافر دنیا کی رنگینیوں میں ہوتا نہیں ہے، اپنی منزل پر اس کی نگاہ ہوتی ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، ہم لوگ ٹرین سے سفر کرتے ہیں، لمبے سفر کرتے ہیں، بمبئی جا رہے ہیں، دلی جا رہے ہیں یا کلکتہ کا سفر کر رہے ہیں،
تو ہمیں معلوم ہے کہ ہماری منزل کہاں ہے. ہم بیچ کے اسٹیشنوں پر جہاں ٹرین رکتی ہے وہاں اتر کر شہر گھومنے نہیں چلے جاتے. ہمیں معلوم ہے کہ ٹرین اپنے مقررہ وقت پر اسٹیشن کو چھوڑ دے گی اور ہمارا انتظار نہیں کرے گی. جنت میں جانا ہے تو اپنی منزل پر نگاہ رکھو کہ مرنا ہے، اور موت کا ہر بشر کو نہیں بتایا جاتا. اللہ والوں کو اس کی خبر دے دی جاتی ہے، بلکہ اللہ والوں سے تو اجازت لی گئی ہے. اللہ والوں سے اجازت لی گئی ہے ان کی روح قبض کرنے کی. کسی نے وہ شعر کہا کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. تو میں نے کہا کہ اس میں لفظ کوئی تو نہیں، آگاہ اپنی موت سے ہر بشر نہیں. آگاہ اپنی موت سے ہر بشر نہیں، یعنی ان کا استثناء ہو گیا اس میں کہ جن کو آگاہی بھی ہوتی ہے بلکہ ان سے اجازت لی گئی، بلکہ انہیں اختیار دیا گیا کہ دنیا میں چاہو تو دنیا میں رہو. اور انہوں نے یعنی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے رب کا قرب اختیار فرمایا. جب یہ بات فرمائی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشکبار ہو گئے، رونے لگے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانے کی اطلاع دے رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے ان کی روح قبض کرنے کے لیے، تو آپ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی بوسہ مارا، ان کی آنکھ نکل گئی. وہ بارگاہ رب میں حاضر ہوئے. ملک الموت یہ جو پڑھتے ہیں نا ہم جیسے تھے نہیں پڑھتے کیا؟ کوئی اہل سنت کے الگ سے کتابیں پڑھتے ہیں، وہی حدیث کی کتابیں پڑھتے ہیں. یہ بخاری والے بھی یہی پڑھتے ہیں. مگر کیا ہے کہ جس کی سر کی کھلی اور دل کی بند ہے وہی دیوبند ہے، وہی دیوبند ہے. دل کی بھی کھلی رکھنی ہے، سر کی بھی کھلی رکھنی ہے. سر کی تو کھلی ہے، یہ دل کی کھلی رکھنی ہے. پڑھ رہا ہے، جان رہا ہے، مگر نہیں سمجھتا. بارگاہ رب میں حاضر ہوئے کہ اے رب تیرا بندہ مرنا نہیں چاہتا. تو رب نے فرمایا کہ جا ان سے کہے کہ بنی اسرائیل کے جانور پر جتنا ہاتھ رکھ دے، جتنے بال آ جائیں اتنے ہر بال کے بدلے 1 سال کی عمر بڑھا دی جائے. حاضر ہوئے عرض کیا اللہ کے نبی علیہ السلام سے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مرنا ہی ہے تو پھر کیا نکال. تو آگاہ اپنی موت سے ہر بشر میں سامان 100 برس پل کی خبر نہیں. تو جنت کی تیاری رکھو، آخرت پر نظر رکھو. تو دنیا کی جھنجھٹوں میں زیادہ امیدیں مت کرو، زیادہ آرزویں کرو گے اسی میں دھستے چلے جاؤ. حرص حوث نہیں ہونا چاہیے. زیادہ سے زیادہ مال دو، زیادہ سے زیادہ مال دو. الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے یہاں تک کہ قبروں کا منہ دیکھا. ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. اس میں کس جگہ کی بات ہو رہی ہے؟ کہاں سے غفلت کی بات بتائی جا رہی ہے؟ بولیے کون سی ایسی جگہ جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں؟ بولو بھائی، آپ ہی سے پوچھ رہا ہوں. قبرستان 5واں پلنگ پہ ہوتا ہے، 4 کے کاندھے پہ ہوتا ہے. ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں. اعلیٰ حضرت کا شعر ہے. میں نے آیت دل میں پڑھی الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے یہاں تک کہ قبروں کا منہ دیکھا. ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. تو 5ویں کو درد ہی آئے جو 4 کے کاندھے پہ تھا اور وہ 4 واپس پلٹ آئے اپنی باری کے انتظار میں کہ موت سے کس کی یاری ہے آج ان کی.
کل اپنی باری ہے. اس لیے کامیاب وہ ہے جو ایمان کے ساتھ ہے. اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے. اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں خوب سے خوب اضافہ کیجیے. ہر وقت اور مومن اللہ تعالیٰ ایسا رحیم و کریم ہے. مومن نیکی کا صرف خیال کرے, نیکی کا صرف ارادہ کرے, صرف ارادے پر اس نے ابھی نیکی کی نہیں ہے تو اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے. اور اگر وہ نیکی اس نے کر لی تو 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. اور برائی کا اگر ارادہ کرے تو ارادے پر کچھ نہیں لکھا جاتا. اور معاذ اللہ کہیں اس نے وہ برائی کی تو ایک برائی لکھی جاتی ہے. ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں. جب مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کی عادت ڈالیے تو ثواب ہمیں 50 وقت کی نماز کا ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ثواب میں کمی نہیں فرمائی ہے. نماز کے وقتوں میں کمی فرما دی. پہلے 50 وقت کی نماز فرض ہوئی تھی, اب ہم سے 5 وقت کی ادا نہیں ہو پا رہی. مؤذن بلاتا ہے 5 وقت, حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح. ہم دنیا مشغول ہیں, کھوئے ہوئے ہیں, کہیں جاتے ہیں مسجد کی جگہ. سب امام صاحب مولانا صاحب سب ہمارے بچے یہ سب وہی پڑھ لیں گے. پیر صاحب بھی ہمارے سے پڑھ لیں گے. ہمیں تو کچھ نہیں کرنا. ایسے چیز گھوم رہے ہیں کہ جناب خود نمازی ہیں, جب خود نمازی نہیں ہیں تو ان کے پیچھے ہو کے نمازی ہوں گے. بلکہ گریڈی شہر میں ابھی گیا تھا میں, جھارکھنڈ میں, بتایا ایسے ایک پیر ہے یہاں پر آتا ہے, وہ کہتا ہے کرتا ٹانگ کر نماز ہو جائے گی. اللہ ایسے پیر گھومتے ہیں. عورت کوئی غیر محرم عورت جو ہے اگر کسی کے مرید ہو جائے تو اس پیر اس کا محرم نہیں ہو جاتا. یہ نہیں ہو جاتا کہ صاحب اپنے صاحب کے ہاتھ پیر جا کے دبائے گا, پھر اس کا محرم نہیں ہوتا. روحانی باپ ہو گیا, اصلی باپ نہیں ہو جاتا. بڑے پیر گھومتے ہیں ایسے. بتا رہے تھے مولانا صاحب کہ صاحب مرید کے گھر میں عورتوں کے ساتھ میں کچن میں گھس کے روٹی بنا رہے ہیں پیر صاحب. ایسے گھریلو تعلقات بناتے ہیں. اور عورتوں ہی کی وجہ سے ایسے جاہل پیروں کی دکانیں چلتی ہیں. یہ جاہل صوفی جو ہے مسخرہ شیطان ہوتا ہے. وہ خود تو جانتا نہیں کچھ, اور جو اس کو شیطان نظر نچاتا ہے ادھر وہ ناچتا ہے. نماز کہاں پڑھتے ہیں صاحب؟ جب کعبہ شریف پڑھتے ہیں, مکہ شریف جا کے پڑھتے ہیں. کھانا یہاں کھاتے ہیں, عیش یہاں کرتے ہیں, نماز پڑھنے کے لیے وہاں جاتے ہیں. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب ان سے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں, تو فرمایا ہاں صحیح کہا, پہنچے ہوئے ہیں مگر کہاں؟ جہنم میں. پیر کی 4 شرائط ہیں. سنی صحیح العقیدہ ہو, ایسا نہ ہو عقائد سے آگاہ اور ان پر مستقل ہو. ایسا نہ ہو کہ وہابی مجاہد ان کی جیسی بولے, رافضی مجاہد ان کی جیسی بولے. عالم باعمل ہو, اتنا علم رکھتا ہو کہ کتابوں سے اپنی ضرورت کے مسائل نکال. تیسرا, فاسق معلن نہ ہو, علی الاعلان گناہ نہ کرتا. کتنا بڑا احسان ہے شریعت مطہرہ کہ لفظ مولن بڑا ہے. علی الاعلان فسق نہ کرتا. وہی شرط امام کے لیے بھی کہ فاسق مولن نہ ہو. نماز میں ہم اس شخص کو اپنا امام بناتے ہیں, اپنا لیڈر بناتے ہیں کہ جو فاسق علی الاعلان گناہ نہ کرتا ہو. ہم جانے انجانے ہم جانے کتنے فسق ہوتے ہوں گے, کتنے گناہ ہوتے ہوں گے, اللہ انہیں معاف فرمائے. لیکن شریعت نے لفظ مولن اس میں بڑھایا کہ علی الاعلان گناہ نہ کرتا ہو. گناہ پر کھلے عام جو ہے صاحب گناہ کر رہا ہے, ایسا شخص فاسق مولن ہے. چوتھا اور آخری شرط کہ اس کا سلسلہ متصل ہو, یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کا سلسلہ پہنچتا ہو, بیچ میں کہیں منقطع نہ ہو. باپ نے خلافت نہیں دی بیٹے کو, انتقال کر گیا. 40 میں مریدین نے بیٹے کے سر پہ دستار باندھ دی, اب بغیر خلافت مرید کر رہا ہے, وہ سلسلہ چل رہا ہے. تو ایسا سلسلہ منقطع ہے, یعنی کڑی در کڑی, وہ کڑی بیچ میں ٹوٹی ہوئی ہے, وہ منقطع ہے. پیر کی یہ شرائط ہے.
جس کو جامع شرائط دیکھو، شریعت پاک کا پابند دیکھو، اس کے ہاتھ پر ہاتھ دو، ہوا میں اڑے، پانی پر چلے، جناتی ٹولے بھی چلتے ہیں جن کو لوگ کہتے ہیں فلاں صاحب کے بعد موکل ہے، وہی نچاتا ہے۔ تو علماء نے فرمایا کہ جاہل صوفی مسخرہ شیطان ہے، اس کو وہ ایسے شوق سے دکھاتا ہے، ایسے وہ کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی ہدایت میں ہی پہنچا ہوا ہوں، اور اسے نہیں معلوم کہ وہ ہدایت کی منزل سے کہاں پہنچ چکا ہے، اور جتنے اس کی طرف اس کی پیروی کر رہے ہیں وہ بھی اسی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ رشی پڑھی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذریہ وآلہ ابدا تغفری مکرمہ۔ سنیں گے یا ختم کریں گے؟ بولیے بھائی، کون کون سننا چاہتے ہیں؟ زیادہ لوگ نہیں سننا چاہتے ہیں، تو سلام پڑھ لیجیے، دعا ہو جائے۔ دوشی پڑھی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذریہ وآلہ ابدا تغفری مکرمہ۔ اعلیٰ حضرت کا ایک واقعہ سنیں، پہلے ایک واقعہ اور یاد آ گیا۔ آج ابھی مغرب بعد مدن پورہ گیا تھا، ایک نکاح کا معاملہ تھا، تو وہاں ایک حاجی صاحب ملے، بہت پرانے، اور انہوں نے بزرگوں کو دیکھا تھا۔ اسی ذکر میں مجھے یاد آیا تھا، میں نے بیان کیا وہاں، یہ شہر بنارس سے بریلی شریف کا رشتہ بہت پرانا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، اعلیٰ حضرت کے دادا امام العلماء رضا علی خان صاحب قبلہ علیہ رحمہ اپنے دادا کے لیے، اعلیٰ حضرت کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ اپنے باپ دادا کے لیے جو چاہے لکھ دیں، بہت محتاط قلم ہے۔ اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد۔ مسلک اعلیٰ حضرت جاننا ہے تو اعلیٰ حضرت کو پڑھنا ہوگا، اعلیٰ حضرت کو پڑھنے کی عادت ڈالیے۔ موبائل میں پڑھ سکتے ہیں، بہت سے رسائل فقیر نے اعلیٰ حضرت کے ہندی میں کر دیے، جو اردو نہیں جانتے ان کے لیے رومن میں کر دیے۔ اعلیٰ حضرت کو پڑھو گے تو ان سے محبت بڑھے گی، ان سے عقیدت بڑھے گی، اور صحیح بات سمجھنا ہے کہ ہمیں کون سے راستے پر چلنا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے اپنے دادا کے بارے میں لکھا، ان کی کرامت بیان کی کہ وہ بریلی میں ہے، اور مسئلہ ان سے بنارس سے پوچھا گیا اور انہوں نے یہاں جواب دیا۔ روحانی طور پر وہ بنارس آئے اور یہاں پہ ان سے مسئلہ پوچھا گیا اور انہوں نے اس کا جواب دیا۔ میں نے کہا کہ اعلیٰ حضرت کے دادا کی طور سے، اور یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، بنارس آنا جانا بریلی والوں کا رہا ہے، تو آج کا آنا جانا ہی اعلیٰ حضرت مجدد ہے، اور مجدد کا انتخاب رب کی طرف سے اپنے دین کی، اس دین کی تجدید کے لیے اللہ تعالیٰ ہر صدی پر مجدد بھیجتا ہے۔ جب لوگ بھول جاتے ہیں، سنتوں کو بھولنا شروع کر دیتے ہیں، تو ان سنتوں کو زندہ کرتا ہے اور دین کی تجدید فرماتا ہے۔ جو خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں انہیں دور فرماتا ہے۔ تو مجدد کی کوئی بات اور اس کا کوئی وقت خدمت دین سے خالی نہیں ہوتا، اور جو وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پورا فرماتا ہے۔ 1337 ہجری میں، آج سے 106 برس پہلے، اعلیٰ حضرت نے جبل پور کا سفر کیا۔ جبل پور والوں نے ان کو بلایا، کافی وقت سے بلا رہے تھے اعلیٰ حضرت، وقت کی اعلیٰ حضرت نے سفر بہت کم کیا ہے، لیکن ان کی محبت کہ اعلیٰ حضرت جبل پور تشریف لے گئے الہ آباد کے راستے۔ الہ آباد میں گاڑی بدلی اور وہاں سے جبل پور گئے۔ نماز فجر کا ٹائم ہے، اور گاڑی کٹنی کے بعد سیدھا جبل پور پہنچے گی، اور اس درمیان کہیں اسٹاپ نہیں اس کا، اور اتنے میں فجر کا وقت نہ رہے گا۔
ڈرائیور سے بات کی گئی تو اس نے کہا کہ کتنی دیر لگے گی آپ کو نماز پڑھنے کے؟ بتایا اتنے منٹ۔ کہا ٹھیک ہے، میں فلاں اسٹیشن پر گاڑی روک دوں گا، آپ لوگ نماز پڑھ لیجیے گا۔ گاڑی اس نے روک دی، حضرات نے وضو کر کے نماز پڑھی اور پھر اپنی گاڑی میں سوار ہوا۔ ڈرائیور نے گاڑی کی اسپیڈ بڑھا کر کے وہ ٹائم مینیج کر لیا اور گاڑی اپنا ٹائم سے جبل پور اسٹیشن پہنچی۔ جبل پور میں پہلا جمعہ ہے، ایک کمرے میں اعلیٰ حضرت کے لیے غسل کا انتظام کر دیا گیا، پانی رکھ دیا گیا۔ اعلیٰ حضرت کے ساتھ ان کے خادم رہتے تھے حاجی کفایت اللہ صاحب۔ جبل پور کے سفر میں تو بہت لوگ اعلیٰ حضرت کے ساتھ گئے تھے، پورا ایک ڈبہ ریزرو کر کے گئے تھے، سیکنڈ کلاس کا ڈبہ ریزرو کیا گیا تھا۔ تو حاجی صاحب ایک جوڑا لے کر کے آئے تو کرتا جو تھا کچھ گرا ہوا تھا، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ آج جمعے کو یہ پہنا ہوگا۔ تو حاجی صاحب جلدی سے گئے اور بکس میں سے دوسرا نیا کرتا لے کر کے آئے۔ اب اس میں اعلیٰ حضرت نے دیکھا تو بٹن نہیں تھا اس کے اندر، تو اعلیٰ حضرت کو جلال آ گیا اور جلال میں فرمایا کہ یہ حاجی میرا مر کے بھی جانا چاہتا ہے۔ آواز تو تیز تھی تو اور کمروں میں آواز گئی، تو اب چرچا شروع ہو گئی۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ اس میں بھی کچھ راز ہے، تو کوئی کہہ رہا نہیں اس لیے غصے کی بات ہے۔ لیکن جاننے والے جانتے تھے کہ اعلیٰ حضرت جو فرماتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی راز ہوتا ہے۔ غصے میں بھی اگر انہوں نے کچھ فرمایا ہے وہ بھی اس میں بھی کچھ نہ کچھ راز ہوتا ہے۔ وہ کیا راز تھا؟ 1340 ہجری میں اعلیٰ حضرت کا 25 سفر کو وصال ہوتا ہے، خانقاہ شریف میں آپ کا مزار بنتا ہے۔ اب حاجی کفایت اللہ صاحب اعلیٰ حضرت کی خدمت میں مزار شریف میں بیٹھتے ہیں، مجاور ہو جاتے ہیں۔ چلیے صاحب، کچھ وقت کے بعد حاجی صاحب شہزاد خان سے ان کو یہ تمنا ہوتی ہے کہ میرا جب انتقال ہو تو مجھ کو خانقاہ شریف میں ہی دفن کیا جائے، تو شہزاد خان سے اجازت دکھا دیتے ہیں اور ایک کتاب پہ چھاپ دیتے ہیں۔ اور اس وقت کیا تھا، نگر پالیکا وغیرہ رہا ہوگا، بریلی ابھی تک نگر نگم ہے، تو چیئرمین سے اجازت لینی پڑتی تھی شہر میں قبر کھودنے کی۔ حاجی صاحب نے وہاں سے بھی اجازت لی، سارے کام ان کے بنتے چلے جا رہے ہیں، انہوں نے قبر اپنی زندگی میں ہی کھدوا لی۔ حاجی صاحب نے اپنی زندگی میں ہی قبر کھدوا لی۔ لیکن اللہ کرنا یہ کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھی ان کی روح قبض فرمانے کا حکم وہیں مزار اعلیٰ حضرت ان کی خدمت میں بیٹھے بیٹھے روح قبضانے کا حکم ہوا اور وہیں ان کی روح قبض فرمائی گئی۔ تو اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا تھا کہ یہ حاجی میرا مر کے بھی پیچھا نہیں چھوڑے گا، کیسا صادق ہے۔ جن لوگوں نے مدینہ شریف میں مزار اعلیٰ حضرت میں حاضری دی ہے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ دروازے میں گھستے ہی بائیں ہاتھ پر جو مزار ہے انہیں حاجی کفایت اللہ صاحب کا مزار ہے، جن کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ یہ حاجی میرا مر کے بھی پیچھا نہ چھوڑے۔ اے بریلی میرا باب جنت ہے تو، یعنی یہ جلوہ گاہ اعلیٰ حضرت ہے تو، بالیقین مرکز اہل سنت ہے تو، یہ تیری مرکزیت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اہل سنت سلامت رہے، مسلک اہل جنت سلامت رہے، مشعل راہ تو اصول خوف خدا و حب رسول وما علینا الا البلاغ۔ نماز کی پابندی کریے، نماز کی پابندی سب سے زیادہ ضروری ہے۔ نماز کی تاثیر ہے کہ بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، منع کرتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تو جس کو اپنے برائیاں دور کرنی اپنے اندر سے، وہ نماز کا پابند ہو جائے، صحیح طور سے نماز پڑھے، صحیح طور سے وضو کرے، صحیح طور سے رکوع کرے، صحیح طور سے سجدہ کرے، صحیح طور سے قرآن کریم پڑھے، وہ دیکھے کہ نیکی کی طرف آ جائے گا اور برائیاں اس سے دور ہوتی چلی جائیں گی۔ سلام پڑھ لو۔